السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے مخالفین تقلید کے دلائل اور اہل تقلید کا جواب ان دلائل کے بارے میں کیا ہے وہ دیکھ لیں گے۔ مخالفین تقلید اپنے پرسپیکٹو اور اپنے نظریے کے سپورٹ میں قرآن و حدیث، ائمہ مجتہدین کے ارشادات اور عقل سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت وہ پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید، تقلید کے مخالف علماء اپنے نقطۂ نظر کے حق میں یہ آیات پیش کرتے ہیں۔ اس میں ایک ہے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 170۔ آیت اس طرح ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ تو کچھ عقل رکھتے ہو اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہو۔ اس آیت کے بارے میں اہل تقلید کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کفار سے متعلق نازل ہوئی ہے جو کہ قرآن مجید کی واضح ہدایات کے خلاف اپنے بزرگوں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ ان کفار کی تقلید دین کے بنیادی عقائد توحید و آخرت سے متعلق تھی، نہ کہ فقہی مسائل سے متعلق۔ مقلدین جو اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں وہ صرف ان فقہی مسائل میں ہوتی ہے جن میں اجتہاد اور گہرے غور و فکر کی ضرورت ہو۔ عقائد اور دین کے قطعی اعمال میں تقلید ان کے نزدیک بھی حرام ہی ہے۔ اس کے جواب میں مخالفین تقلید کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ مقلدین کی تقلید کفار کی تقلید سے مختلف ہے، لیکن آیت کریمہ میں جس بات کی مذمت کی گئی ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ بغیر دلیل دوسرے کی بات کو قبول کر لیا جائے۔ اصل غلط چیز یہ ہے۔ مولانا سلفی عرب عالم شیخ صالح فلانی کے حوالے سے لکھتے ہیں ان آیات مولانا سلفی اسماعیل سلفی عرب عالم شیخ صالح فلانی کے حوالے سے لکھتے ہیں ان آیات سے تقلید کی مذمت ثابت ہوتی ہے۔ علماء نے ان آیات سے تقلید کا باطل ہونا ثابت کیا ہے۔ ان آیات کا کفار کے متعلق ہونا استدلال سے مانع نہیں ہوا، کیونکہ یہاں کفر و اسلام میں تشبیہ نہیں ہے۔ تشبیہ اس میں ہے کہ کوئی بات بلا دلیل قبول کی گئی ہے۔ کوئی تقلید کی وجہ سے کافر ہوا، کوئی گناہگار ہوا، کسی نے دنیاوی معاملات میں تقلید کر کے خطا کی، سب قابل ملامت اس لیے ہوں گے کہ بلا دلیل کسی کی بات قبول کر لی۔ سوال کفر و اسلام کا نہیں، سوال یہ ہے کہ جہاں تحقیق کی ضرورت تھی اور اپنے مقام کے لحاظ سے ممکن بھی تھی، عام آدمی کسی عالم سے امام کا مذہب دریافت کرنے کے بجائے قرآن و سنت سے کیوں روشنی حاصل نہ کرے اور شریعت کا مسئلہ کیوں نہ پوچھے؟ سائل کے جواب میں یا اس کے فہم اور راہ شناسی میں کہیں بھی شبہ پیدا ہو تو بلا دلیل بات قبول کیوں کرے؟ لا یعقلون اور لا یہتدون کی علت پائی جاتی
पाई जाएगी जिससे तकलीद का मज़मूम पहलू वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी दलील जो मुखालिफीन तकलीद पेश करते हैं वो है अहबार व रुहबान की तकलीद। कुरान मजीद में यहूद व नसारा का ये जुर्म बयान हुआ है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। ये सूरत तौबा सूरत नंबर 9 और आयत नंबर 31 है। इसका तर्जुमा है, उन्होंने अपने उलमा और मशाइख को अल्लाह के सिवा माबूद बना लिया था। इस आयत की तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह मनकूल है कि सैयदना अदी बिन हातिम ताई रज़ी अल्लाहु अन्हु जब ईसाईयत छोड़कर इस्लाम लाए तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो हदीस में है, ये जो हदीस है तिरमिजी की किताब तफसीर हदीस नंबर 3095, और हदीस का तर्जुमा है, सैयदना अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मेरी गर्दन में सोने की एक सलीब थी। आपने फरमाया, अदी इस बुत को उतार दो। मैंने आपको सूरह बरात की यही आयत के उन्होंने अपने उलमा व मशाइख को माबूद बना दिया था तिलावत करते हुए सुना। आपने फरमाया, ये लोग उन उलमा व मशाइख की इबादत तो न करते थे, मगर जब वो किसी चीज को हलाल करार देते तो उसे हलाल समझ लेते, और जब वो किसी चीज को हराम करार देते तो उसे हराम मान लेते। इस आयत व हदीस के जवाब में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी अहले तकलीद की नुमाइंदगी करते हुए बयान करते हैं कि इसका इतलाक मुसलमान मुकल्लिदीन पर नहीं हो सकता, क्योंकि कैथोलिक ईसाई जब पोप की तकलीद करते हैं तो उनका अकीदा ये होता है कि पोप मासूम है और उससे गलती नहीं हो सकती। पोप ईसाइयों के नजदीक एक मुस्तकिल हुज्जत है और उनके मजहब का माखज है। पोप को न सिर्फ फिक्ही उमूर बल्कि अकायद में भी ऐसा फरमान जारी करने का इख्तियार है जिसे मानना कैथोलिक ईसाइयों के लिए जरूरी है। उनके नजदीक पोप कानून का वाज़े यानी लॉ गिवर है। इसके बरक्स मुसलमान मुकल्लिदीन का हरगिज ऐसा कोई अकीदा नहीं है। न तो ये आइमाए मुज्तहिदीन को मासूम समझते हैं और न मुस्तकिल हुज्जत, न ही ये अकायद में किसी इमाम की तकलीद करते हैं। उनके नजदीक इमाम कानून का वाज़े यानी लॉ गिवर नहीं बल्कि कानून का शारे इंटरप्रेटर ऑफ लॉ होता है। इस वजह से इस आयत और हदीस का इतलाक मुसलमानों पर करना दुरुस्त नहीं है। हां, अगर कोई शख्स तकलीद में गुलू करते हुए इस मकाम पर पहुंच जाए जिस पर कैथोलिक हजरात पहुंचे थे, तो फिर वो इस आयत और हदीस की वईद में दाखिल होगा। इसके जवाब में मौलाना इस्माइल सलफी कहते हैं कि हकीकत में बहुत से मुकल्लिदीन ऐसा करते हैं। जब कभी इमाम का कौल कुरान और हदीस से टकराता है तो उस वक्त इमाम के कौल को अपने जाहिरी माना में मुराद लिया जाता है और कुरान और हदीस की तावील की जाती है। अपने इस दावे के हक में वो मुतअद्दिद मुख्तलिफ मसाइल का हवाला देते हैं और कहते हैं कि जिस गुलू की मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मजम्मत कर रहे हैं वो गुलू बदरजे अतम मुकल्लिदीन के
مختلف حلقوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مخالفین تقلید ائمہ مجتہدین کے ارشادات پیش کرتے ہیں تقلید کے مخالفت میں۔ مخالفین تقلید کہتے ہیں کہ چاروں مشہور مکاتب فکر کے بانی امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل سے اس قسم کے اقوال منقول ہے کہ اگر تمہیں ہمارا قول حدیث کے خلاف ملے تو ہماری بات کو دیوار پر دے مارو، اور اگر تمہیں کوئی حدیث مل جائے تو میرا نقطہ نظر وہی حدیث ہے، اور ہمارے قول پر اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک تمہیں اس کی دلیل معلوم نہ ہو جائے۔ مخالفین تقلید کا کہنا یہ ہے کہ جب ائمہ مجتہدین نے خود اپنی تقلید کی مذمت کی تو ان کے مقلدین کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی تقلید نہ کرے بلکہ قرآن و حدیث پر غور کرے۔ اس کے جواب میں مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں، انصاف اور حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو در حقیقت ائمہ مجتہدین کے ان ارشادات کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو اجتہاد کی صلاحیت سے محروم ہیں، بلکہ وہ حضرات ہیں جن میں اجتہاد کی شرائط موجود ہے، اور یہ بات اس قدر واضح ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ ائمہ مجتہدین کے اقوال کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ تقلید کسی کے لیے جائز نہیں ہے تو ان کی زندگی ایسے واقعات سے بھرپور ہے کہ لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے اور وہ دلائل بیان کیے بغیر جواب دے دیتے تھے۔ اگر یہ چیز ان کے نزدیک جائز نہ ہوتی تو وہ خود اس کا سبب کیوں بنتے؟ اس کے علاوہ خود ان کے متعدد اقوال ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیر مجتہد کے لیے تقلید کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں مولانا سلفی لکھتے ہیں، ارشاد گرامی موجب تعجب ہے، مجتہد تو تقلید کا مکلف ہے نہیں، اسے روکنا عبث ہے۔ دراصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو مقام اجتہاد کو نہیں پہنچے، لیکن وہ دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جیسے جناب یا اس قسم کے دوسرے علماء۔ عامی کا تو یوں ہی کوئی مذہب نہیں، وہ بیچارہ ائمہ اجتہاد سے کئی زیادہ محلے کی مسجد کے امام کا مقلد ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجتہد کو تقلید کی ضرورت ہے نہیں۔ صورتحال یوں ہے کہ مجتہد کو تقلید کی ضرورت ہے نہیں، آپ اور ہم ایسے لوگوں کو خود ائمہ نے روک دیا۔ عامی بیچارے کا کوئی مذہب ہی نہیں، وہ تو ان علماء کا مقلد ہے جن کو تقلید سے حکماً روک دیا گیا ہے۔ فائن تقلید، تو پھر تقلید ہے کہاں؟ یہ کہتے ہیں مولانا اسماعیل سلفی۔ اس کے علاوہ مخالفین تقلید کے عقلی دلائل ہے۔ مخالفین تقلید کا کہنا یہ ہے کہ 4 صدی ہجری میں تقلید کی روش کو اختیار تو اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ نفس پرستی سے بچا جا سکے، مگر امت مسلمہ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے نفس پرستی میں اضافہ ہی ہوا، اور اس کے علاوہ شدید نقصانات تقلیدی روش کی وجہ سے امت مسلمہ کو پہنچے۔
سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ امت مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئی اور لوگ مسلم کے بجائے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کہلانے پر فخر کرنے لگے۔ اگرچہ اب یہ گروہ ایک دوسرے سے برسر پیکار نہیں ہیں، مگر پچھلی صدیوں میں ان کے مابین شدید چپکلش اور مقابلہ جاری رہا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ جب ہلاکوں خان بغداد پر حملہ کر رہا تھا تو وہاں کے علماء حنبلی اور حنفی بحثوں میں مشغول تھے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ اسلام کمزور ہوا۔ مقلد علماء کے ہاں جتھا بندیاں پیدا ہوئی۔ جب کسی ایک مسلک کا عالم کسی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا تو وہ اپنے ہی مسلک کے علماء کو نچلے عہدوں پر فائز کرتا۔ چنانچہ عباسی، مغل اور عثمانی سلطنتوں میں عام طور پر چیف جسٹس حنفی ہوتا، تو جہاں جہاں اس کا بس چلتا وہ حنفیوں ہی کو عہدے دیتا۔ اسی طرح اسپین میں عدلیہ پر مالکی قاضیوں کا قبضہ تھا اور دیگر سرکاری محکموں میں مالکی فقہ کے گریجویٹ ہی بھرتی کیے جاتے تھے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال مشرقی افریقہ، ایسٹ افریقہ میں شافعی فقہا سے متعلق تھی۔ ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرٹ کی جگہ گروہ سے وابستگی نے لے لی اور امت کا کردار بحثت مجموعی بگڑتا چلا گیا۔ تقلید کی یہ روش صرف فقہ تک ہی محدود نہ رہی، عقائد کے میدان میں بھی قطعی اور غیر قطعی کی تقسیم ہوئی، جس سے امت اشعری، ماتریدی اور معتزلی گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ بحث در بحث کے اس سلسلے نے امت کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کیا۔ جو لوگ ان جھگڑوں کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں، جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ ابن خلدون کی مشہور زمانہ کتاب مقدمہ اور شاہ ولی اللہ کی حجت بالغہ میں یہ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ دینی تو کیا دنیاوی علوم بھی اس روش سے محفوظ نہ رہے۔ سائنس اور فلسفہ کے میدان میں ارسطو اور دیگر فلسفیوں کو امام کا درجہ دیا گیا اور آزادانہ غور و فکر کے بجائے سابقہ فلسفیوں کی آراء کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ میں ذہن اور عقل کا استعمال کم سے کم تر ہوتا چلا گیا اور وہ اپنے اپنے مکاتب فکر کے دینی و دنیاوی علماء کے ذہنی غلام بنتے چلے گئے۔ دوسری جانب اہل یورپ نے رینیسانس اور ریفارمیشن کی تحریکوں کے ذریعے آزاد فکر کی بنیاد رکھی اور سائنس کے میدان میں اپنے ذہن کو استعمال کرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں مسلمان مغلوب اور اہل یورپ غالب ہوتے چلے گئے۔ مخالفین تقلید کہتے ہیں کہ ان اعتراضات کے جواب میں اہل تقلید کے لٹریچر میں مخالفین تقلید جو یہ اعتراضات، عقلی اعتراضات کرتے ہیں تقلید پر، تو اس کے جواب میں یعنی کوئی جواب اہل تقلید کے ہاں نہیں پایا جاتا ہے۔ بس علماء نے یہ بات کہی ہے کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ تقلید کا نہیں بلکہ نفس پرستی کا نتیجہ تھا، اور رہے دنیاوی علوم تو ان میں تقلید
ان کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے. اس کے یعنی ان دلائل کے جواب میں یہ جو مقلدین ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. تو آج کی کلاس میں جو چیزیں ہم نے جانی، جو چیزیں ہم نے سیکھی، وہ یہ کہ تقلید کی مخالفت کرنے والے جو دلائل پیش کرتے وہ کیا ہے، اور ان دلائل کا تقلید کے ماننے والے کیا جواب دیتے ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ بات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.